صحیح بخاری میں 4101، صحیح مسلم میں 5315، مشکات میں بھی موجود ہے 5877۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر، ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے، بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی، یہ معجزہ ہی ہے۔ اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی حالت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے، اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب پہ، 3 دن کا فاقہ۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو، صرف 2.5 کلو جو، تو میں اس کو پیس دیتی ہوں، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے، اور ایک بکری کا بچہ۔ اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، آپ صلی اللہ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا، اس بچے کو۔ بالکل جھوٹ ہے بھائی، کوڑ مار دینے۔ ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101، صحیح مسلم 5315، مشکات 5877، جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ، کھانے کا انتظام کیتے ہیں، اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ وہ ان کا تو جناب آسان خطا ہو گیا، انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں، 1000 کے قریب بندہ، وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ پھر ان کو تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر، اور پھر آپ نے تسلی دے دی، کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، یہ جس سے وہ یہ سال ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو نا مولویوں کو، تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا۔ اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے، میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 سال ثواب پہ، اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں، ادھوری باتیں نہ بتایا کریں، پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا، نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ، آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ، اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے، اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے، اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس نکالتے جاؤ۔ اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیا اٹھا کے دیکھی، وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی، اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ یعنی دعوت تو انہوں نے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے، اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا، آپ کا وہ اختیاری تھا۔ اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے، یہ فقر اختیاری تھا، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کا یا رسول اللہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی۔ تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے۔ حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے، وہ اسی لیے ہوا نا، اس طرح کی تربیت ہوئی تھی۔ اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے ہیں، آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں۔
رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک.com پر. اللہ اکبر. تو یہ الحمدللہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا. 11واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 6281، صحیح مسلم میں 6055 اور 6057 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5788. ام سلیم کہتی ہیں، یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں، لفظ سلیم ہے عربی میں. ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ یہ بڑھیا عورت تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بوڑھیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے، تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھیں، وہاں جاتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی، آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یہ حصی معجزہ ہے. پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہو یا میرا آپ کا ہو، خوشبو نہیں آ سکتی. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اسے ایز اے عطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، سینٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، خون مبارک کے بارے میں، اسی اعتبار سے پیشاب کے بارے میں اہل سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے.